أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صلوات پڑھ لی. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے زیبا ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے، ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے شائستہ تر ہیں. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأر الحسين مقبليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر محرم الحرام کی 11 تاریخ یہاں کے رویت کے اعلان کے اعتبار سے اور 12ویں شب، یقیناً محرم کی تیاری محرم کے آنے سے پہلے کی جاتی ہے. اس تیاری کے بعد انسان شروع کے 10 دنوں میں سرکار سید الشہداء کی یاد ایسے مناتا ہے کہ جیسے کسی اپنے کی یاد بھی نہیں منا سکتا. ہم میں سے کتنے افراد ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے گھر میں کسی نہ کسی کا انتقال تو ہوا ہوگا، کسی کے چچا کا انتقال ہوا ہو، کسی کے دادا کا انتقال ہوا ہو، کسی کی والدہ کا انتقال ہوا ہو، کسی کے والد کا انتقال ہوا ہو، لیکن جانے والے کو اتنا رویا نہیں جاتا. اور خاص طور سے اگر جانے والا ایسا ہو جس سے میں نے دیکھا ہی نہ ہو. مثلا میرے دادا کا انتقال ہوا میری ولادت سے بہت پہلے. اب میرے والد جب مجھے اپنے دادا کی یاد دلواتے ہوئے چاہتے ہیں کہ میں روؤں تو ممکن نہیں. انسان روتا کب ہے؟ جب دیکھا ہو. روتا کب ہے؟ جب اس کی محبت کو محسوس کیا ہو. تو اگر رونا اپنے طور سے ہوتا تو جب روتے جب دیکھا ہوتا. ہم میں سے قسم کھا کے ہم کہہ سکتے کہ ہم میں سے کسی نے بھی کربلا کے شہیدوں کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا. نہ ہم نے کسی شہید کو تڑپتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے کسی شہید کو
دم توڑتے ہوئے دیکھا، تب ہمارا یہ حال ہے کہ ہر سال ایک ہی تذکرہ ہے. سوچئے اس کا حال کیا ہوگا جس کو روز کربلا کا منظر دکھایا جاتا ہے. اور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، دن میں کئی مرتبہ، آج علماء کہتے ہیں دن میں 70 مرتبہ فرزند زہرا کو کربلا کے شہیدوں کا منظر دکھایا جاتا ہے. زمانے کا امام یہ دیکھتا ہے کہ اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا کیسے حسین نے. زمانے کا امام یہ دیکھتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے سے جب خون نکل رہا تھا تو حسین نے چلو میں کیسے لیا تھا. میرا امام ان مناظر کے ساتھ ساتھ وہ منظر بھی دیکھتا جب نیزے کی نوک سے چادر لوٹی جا رہی تھی. میرا امام یہ منظر بھی دیکھتا ہے جب 4 سال کی یتیمہ کو تماچے مارے جا رہے تھے. تو صرف سوچئے گا ایک لمحے کے لیے کہ امام کے دل پہ کیا گزرتی ہو. اسی قلب امام کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اس سال آپ کی خدمت مقدس میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان شرح زیارت ناحیت المقدسہ ہے. میں اپنے اور آپ سب کے امام کی بارگاہ مقدس میں تبسل کرتے ہوئے کہ اس عنوان پر ہم اور آپ مل کر کچھ ایسی معرفت حاصل کر سکیں کہ شاید رونے میں کچھ اور کیفیت بہتر ہو جائے. شاید ہم یہ پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیے اگر میرے گھر آپ آئیے گا کسی میرے گھر میں ہونے والی میت کی تعزیت پیش کرنے کے لیے تو آپ مجھے جانتے ہوں گے تو تعزیت پیش کریں گے، اور اگر آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ تعزیت کسے پیش کریں گے؟ غور کیجیے گا. گرچہ یہ بات بڑی عجیب سی ہے ہمارے یہاں، لیکن کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ آج کل جب کسی گھر سے میت اٹھتی ہے تو میت کے سوگوار اپنی پہچان کے لیے سویم کے موقع پر، چہلم کے موقع پر ذرا سا سب سے ہٹ کر لباس سیاہ پہن لیتے ہیں. مرنے والی کا بیٹا ہو کہ بھائی ہو کہ شوہر ہو، تاکہ جب کوئی تعزیت پیش کرنے آئے تو مجمع پہچان لے کہ صاحب عزا کون ہے. صاحب عزا کو پہچانے بغیر کس کو پرسہ پیش کیجیے گا؟ محلے والوں کو، دوستوں کو، یا جن کا کوئی تعلق نہ ان کو؟ عقل کہتی ہے کہ اگر آپ تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں تو تعزیت اس کو پیش کریں جو صاحب عزا ہو، مرنے والے کا وارث ہو. اور اب اگر جنازہ ایک اٹھا ہو تو ایک مرتبہ تعزیت پیش کرنا شاید کافی ہو جائے، اور اگر 72 جنازے اٹھے ہوں. آج شب جمعہ ہے، تمہیدی گفتگو ہے اس امام کی بارگاہ مقدس میں کہ جو 72 کا سوگوار ہے.
جب صاحب ازا کو پہچانیے گا تو پھر صاحب ازا کی خدمت میں تعزیت پیش کیجیے گا. صاحب ازا سے مراد یہاں آپ سمجھ رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس صاحب ازا کو تلاش کرتے کرتے ہم اس آیت پر پہنچے ہیں. اس آیت کو انشاءاللہ روزانہ آپ کی خدمت مقدس میں ترنامہ کلام میں تبرکن تلاوت کیا جائے گا. یہ لفظ تبرکن کا مطلب کیا ہے؟ کہ تفسیر قرآن بیان نہیں ہوگی، بلکہ آیت کے ذریعے آیت کے پس منظر میں صاحب آیت کو تلاش کریں گے. اور صاحب آیت نے کس طرح اپنے جد کو سلام پیش کیا، ان الفاظ کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنی قلیل معرفت کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آئیے آج اس آیت کا ترجمہ اور ذرا سی اس کی شناخت اور پہچان کر لیں. سورہ مبارکہ الزخرف، اس کا ایک نام سورہ حامیم بھی ہے. قرآن مجید میں اگر آپ ترتیب میں تلاش کریں 25ویں پارے میں یہ سورہ ملے گا. سورہ کا نشان سورہ نمبر 43 ہے، اور نزول کی ترتیب میں اس سورہ کی جو نمبرنگ ہے اس کے لحاظ سے 63 ہے، یعنی 20 کا فرق ہے. 43 اور 63. سورہ الزخرف، سورہ حامیم 25ویں پارے کے اندر ہے. یہ پورا سورہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوا، سوائے ایک خاص آیت کے کہ اگر کبھی اس سورے کی تفسیر بیان کی جائے تو اس آیت کی تلاوت کا لطف الگ ہوگا کہ وہ آیت کہاں پر نازل ہوئی. نہ مکے میں نازل ہوئی، نہ مدینے میں نازل ہوئی، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ میدان میں اور نہ گھر میں. وہ آیت ایسے مقام پہ نازل ہوئی جس کی خبر یا خدا کو یا خدا کے مصطفیٰ کو یا خدا کے مرتضی کو. اللہم صلی اللہ. آج وہ آیت نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کل سرچ کیجئے، ہم بھی دیکھیں کہ آپ کی جو تحقیق ہے وہ کہاں تک پہنچے گی. پھر ہو سکتا ہے کل اس آیت کا تذکرہ بطور تبرکن دہرا دوں. میرا موضوع یہ آیت نہیں ہے، یہ سورے کی ذرا سی اہمیت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ سمجھ رہا ہوں کہ اس بہانے ہی صحیح کبھی قرآن کی آیتوں میں آل محمد کے چہروں کو سمجھ لیجئے. سورہ الزخرف کی تلاوت کیوں کی جائے، اس سے کیا ملے گا؟ تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم قیامت میں اس سے فرمائے گا، خدا بات کرے گا اس سے جو آج خدا سے بات کرے گا. بس جو طریقہ بات کرنے کا ہے مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں سورہ زخرف پڑھو، تم خدا سے بات کرو، اور قیامت میں خدا تم سے بات کرے گا. خدا کیا بات کرے گا؟ خدا ہر کس و ناکس کو منہ نہیں لگاتا، خدا اس کو منہ لگاتا ہے کہ جو منہ لگانے قابل ہیں.
اللہ اکبر، قیامت میں خدا بات کرے گا، پیغمبر فرما رہے ہیں حدیث، کیا بات کرے گا؟ سورہ زخرف کے پڑھنے والے سے فرمائے گا آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی تمہیں پریشانی ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی پریشانی، جاؤ جنت میں حساب کے بغیر جاؤ۔ اللہ اکبر، لفظ حساب کے بغیر، اس عشرے میں انشاءاللہ ہم اور آپ کوشش کریں کہ شاید کوئی ایک آدھ دن تو ایسا ہو کہ ہم یہ سورہ پڑھ لیں، تاکہ اس روایت کے مطابق ہم اس مقام پر آ سکیں جہاں خدا ہم سے فرمائے کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب آئیے تفسیر سورہ اور آیت کو چھوڑتے ہوئے آیت کا صرف ترجمہ، وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِیَةً، اس سورے کی آیت نمبر 28 الفاظ کیا ہیں؟ جعلها، خدا نے اسے قرار دیا، اسے قرار دیا، کلمۃً باقیۃً، ایک ایسے کلمے کے طور پر جو ہمیشہ رہے گا، ایسے کلمے کے طور پر جو ہمیشہ رہے گا۔ کہاں پر رہے گا؟ فی عقبہ، اس کی نسل میں رہے گا۔ دونوں ضمیریں ہیں، اب جو با ضمیر ہیں وہ ضمیر کا مرجع پہچانیں گے، جو بے ضمیر ہیں انہیں سمجھ میں ضمیر نہ کبھی کل آئی تھی نہ آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک، آخری آیت کا لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ واپس پلٹ آئیں۔ عجیب آیت ہے، جعلہا ہا ضمیر، عاقب ہی ضمیر، لعلہم ہم ضمیر، اور تینوں کے مرجع تلاش کیجئے آپ۔ لیکن یاد رکھیے قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہیں۔ ظاہر ایک ہے، باطن 70 ہیں۔ ایک کو سمجھنے چلے تھے، وہ نہ سمجھ سکے 70 کیا خاک سمجھ میں آئیں گے، جس سے 72 سمجھ میں آ گئے۔ شاید وہ کہیں ان 70 میں کسی ایک کو پہچاننے قابل ہو جائے۔ بڑی احتیاط سے جملہ استعمال کیا میں نے کہ دعویٰ بھی نہ ہو جائے اور مایوسی بھی نہ ہو جائے۔ 72 کو پہچانیں گے تو 70 میں کسی ایک تک تو پہنچیں گے۔ اب آئیے اس کا ایک باطن بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت مقدس میں۔ ظاہر تو میں نے بیان کر دیا، ظاہر کا مطلب کہ اس میں خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ فرمایا کہ کلمہ توحید کو خدا نے قرار دیا ہے ابراہیم کی نسل میں۔ کلمہ توحید کو، شہادت وحدانیت کو خدا نے قرار دیا ہے کلمہ باقیہ بنا کر، ایسا کلمہ بنا کر جو ہمیشہ رہے گا ابراہیم کی نسل میں، کہ شاید کہ کبھی عام انسان پلٹنا چاہیں تو انہیں کلمہ نصیب ہو جائے۔ یہ اس کا ظاہر ہے۔ اب اس کا باطن بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ پروردگار عالم نے یہ عقب ہی کے اندر ضمیر جو پلٹائی ہے، اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور جعلہا میں جو ہا ضمیر ہے، اس سے مراد
منصب ہدایت اور امامت ہے کہ خدا نے امامت کو قرار دیا ہے حسین کی نسل میں، شاید کہ کوئی انسان پھر حسینی ہو جائے، لعلہم یرجعون، شاید کوئی اتنا ہمدرد ہو جائے کہ حسین کا ہمدرد دکھائی دے، لعلہم یرجعون۔ یہ آیت کا ایک بات میں نے بیان کی۔ اب آئیے جو وارث حسین اس آیت کے اعتبار سے وہ اپنے جد کو سلام کیسے کر رہے، شرح زیارت ناہیہ۔ بہت سارے افراد ہم میں سے لفظ ناہیہ سے واقف شاید نہ ہوں، تو پہلے لفظ ناہیہ کی وضاحت کر دی جائے کہ ناہیہ کسے کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حالات آل محمد کے حوالے سے کتنے مشکل رہے، اتنے مشکل رہے ہیں کہ ائمہ کو اصل ناموں سے پکارنا ممکن نہ تھا۔ ائمہ کو اصل ناموں سے پکارنا ممکن نہ تھا۔ کسی امام کو عالم کہہ کے پکارا، کسی کو فقیہ کہہ کر پکارا، کسی کو سید کہہ کے پکارا، اور کسی کو ہادی کہہ کے پکارا، تو کسی کو عسکری کہہ کے پکارا۔ عسکری نام نہیں ہے، ہادی نام نہیں ہے، عالم نام نہیں ہے، فقیہ نام نہیں ہے، سید نام نہیں ہے۔ ایسے حالات، تو ایسے حالات میں ایک اشارہ اور کنایہ ہوا کرتا تھا۔ بھائی آپ سمجھ جائیے، لوگ آج بھی کہتے ہیں نا، سمجھ جائیے کس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ آئے ہوئے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے اردو کا ایک محاورہ استعمال کیا تھا، تو کبھی کبھی کسی کے نام کو اگر ظاہر نہ کرنا ہو تو ضمیر استعمال کرتے ہیں کہ وہ آئے ہوئے ہیں۔ اسی انداز سے خاص سامرہ کے ماحول میں 10ویں امام، 11ویں امام اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام تینوں ائمہ کے اعتبار سے لفظ ناہیہ استعمال ہوا خود سامرہ کے لیے۔ بھائی یہ خبر کہاں سے آئی؟ خبر اس طرف سے آئی ہے۔ ناہیہ کہتے ہیں طرف کو، سمت کو۔ کس کی طرف سے آئی ہے؟ ان کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہ لفظ طرف اردو میں، لفظ سمت اردو میں، اس کا عنوان عربی کے لحاظ سے ناہیہ ہے، اور الف لام کے ساتھ الناہیہ، اس سے مراد شہر سامرہ ہے، اور الناہیہ میں شخصیات سے مراد دو شخصیات ہیں، ایک امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک امام زمانہ علیہ السلام، دو شخصیات۔ کہ جب کوئی خبر 11ویں امام سے پہنچانی مقصود تھی آپ کا نام لیے بغیر، تو کہتے تھے کہ ناہیہ سے خبر آئی ہے۔ جب کوئی خبر پہنچانا مقصود تھی امام حجت سے نام لیے بغیر، تو کہتے تھے کہ ناہیہ سے خبر آئی ہے۔ اب اتفاق یہ کہ زیارت ناہیہ بھی دو قسموں کی ہے۔ قسم کا مطلب دو الگ الگ عبارتیں ہیں۔ ایک زیارت ناہیہ مشہورہ ہے، اور ایک زیارت ناہیہ غیر مشہورہ ہے۔ اب لفظ غیر استعمال کر کے پریشان نہ ہوئیے، یہ غیر بھی اپنی ہے۔ کچھ غیر ہیں، کچھ غیر اپنے ہیں۔ تو لفظ غیر اردو والا اور ہے اور عربی والا اور ہے، اور یہ غیر کس کے مقابلے پر؟ مشہور کے مقابلے پر ہے۔ ایک مشہور ہے اور ایک غیر مشہور ہے، بالکل ایسے جیسے زیارت عاشورہ۔
مشہور اور غیر مشہور، ایسے زیارت ناہیہ، ایک مشہور ایک غیر مشہور۔ زیارت ناہیہ غیر مشہور کیا، پہلے سن لیجئے، ذرا سی تمہید ہے، ابھی ہم اس کے الفاظ پر آج شاید نہ پہنچ سکیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کریں، ذرا سی تمہید مکمل ہو جائے۔ اور یہ تمہید اس لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا کل، یعنی کل کا دن، امام زمان کا ظہور ہو جائے، پھر ناہیہ، اور پھر ہم اگر کل 12 محرم کو زمانے کے امام کے ظہور کے بعد اگر امام کی خدمت میں امام کے جج کا پرسہ پیش کرنا چاہیں تو کن الفاظ کا انتخاب کریں گے؟ اس لیے یہ بہت اہم۔ تو میں نے چاہا کہ پہلے ذرا اس کی وضاحت ہو جائے کہ ناہیہ غیر مشہورہ کیا ہے۔ زیارت ناہیہ غیر مشہورہ کا عنوان ہے زیارت شہدائے کربلا۔ اس میں امام نے ہر ایک شہید کا نام لے کر الگ الگ ان شخصیات کو اس زیارت میں مخصوص طور پہ بیان کیا۔ جب کبھی مقتل سے کسی شخصیت کو سمجھنا ہو کہ آیا یہ کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے کہ نہیں، تو کتب رجالیہ کے علاوہ ایک اور دلیل یہ بنتی ہے کہ آیا زیارت ناہیہ میں نام شامل ہے کہ نہیں۔ اگر زیارت ناہیہ میں نام شامل ہے، سمجھو کہ یہ شخصیت کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے۔ اب آئیے، اتنے سے تعارف کے بعد یہ زیارت ناہیہ غیر مشہورہ، بعض کہتے ہیں یہ اصلاً غیر مشہورہ والی زیارت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ سے آئی۔ لیکن جو زیارت ناہیہ مشہورہ ہے غالباً 10 محرم کو آپ نے یہ تلاوت بھی کی ہوگی، یہ مشہورہ ہے۔ اس کی سند پر پہلا جملہ کہ 413 سن ہجری میں 413 سن آف ہجرہ، 413 سن آف ہجری میں شیخ مفید کی شخصیت آپ سب کو معلوم ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ میں شیخ مفید کی قبر سے دعا مانگ کر آج منبر پہ آیا ہوں۔ میں صبح کی نماز سے پہلے، آج صبح کی نماز سے پہلے شیخ مفید کی قبر کے پاس کھڑا ہوا تھا، امامین کاظمین کی زیارت کے شرف کے ساتھ۔ تو شیخ مفید سے کچھ توسل کر کے یہاں تک آیا۔ شیخ مفید شخصیت ہے، آپ نے کتاب مرتب کی، تالیف کی، کتاب کا نام ہے المزار۔ المزار زیارت نامے والی کتاب، اور اس کتاب میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس زیارت کو سب سے پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس زیارت کو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اس کے بعد اگلی شخصیت 595 سن ہجری، 595 سن آف ہجرہ، ابن المشہدی کہلاتے، محمد بن جعفر۔ انہوں نے کتاب لکھی، کتاب المزار الکبیر۔ ایک کتاب المزار، ایک کتاب المزار الکبیر۔ اس میں انہوں نے اس زیارت کی سند کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملایا۔ ٹھیک، اور اس کے بعد بعد کے علماء نے، اور پھر
محققین نے اس زیارت کی وضاحت میں بہت سارے الفاظ اپنی کتابوں میں لکھے. صرف 2 اشارے آج کی حد تک کافی تھے کہ ایک وہ کتاب جہاں سے یہ زیارت سب سے پہلے لوگوں کے لیے سامنے آ سکی، اور اس کے بعد دوسرا وہ شخصیت کا حوالہ کہ جنہوں نے براہ راست اس کی نسبت کو امام سے قائم کر کے بیان کیا. اور اب آئیے تیسری بات اس زیارت کے حوالے سے. گرچہ بہت کم لوگ اس کی شرح بیان کر سکے آج تک، بہت تلاش کرنے کے بعد صرف 9 علماء ایسے گزرے کہ جنہوں نے زیارت ناحیہ کی شرح کو لکھا. صرف 9 علماء، 7 کتابوں کے حوالوں کے بعد 9 علماء ایسے گزرے کہ جنہوں نے زیارت ناحیہ کی شرح کو لکھا. زیارت ناحیہ کیا ہے یہ سمجھیے، ایک بیٹے کا اپنے باپ کی شہادت پہ مرثیہ ہے. ایک بیٹے کا اپنے باپ کی شہادت پہ مرثیہ ہے زیارت ناحیہ. اور زیارت ناحیہ کی اس وضاحت کے ساتھ اب آئیے تھوڑا سا اس کے الفاظ پر، تاکہ کل کی مجلس سے پہلے ہم آج کی مجلس میں ایک مقدمہ قائم کر لیں. عجیب زیارت، عجیب زیارت ہے، ایسی زیارت ہے جس کو اگر اس کے حصے مرتب کیے جائیں تو 8 حصوں میں امام نے گفتگو کی ہے. اور اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ انبیاء پر سلام کیا گیا ہے. زیارت ناحیہ کا پہلا حصہ 23 انبیاء کے نام لیے امام زمان نے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں 25 انبیاء کے نام ہیں. زیارت ناحیہ میں امام زمان نے 23 انبیاء کے نام لیے. اور اس کے بعد پھر ائمہ طاہرین کے نام دیے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے جد مظلوم کربلا کے اعضائے بدن کے نام لیے. اعضائے بدن کا مطلب جن اعضاء پر ظلم ڈھائے گئے تھے. یقیناً ہم میں سے، آپ میں سے کوئی کیا سمجھ سکتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور واقعاً ہم بہت ہی دعاؤں کے معاملے میں بڑے بخیل واقع ہوئے. آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کرتا ہوں. بڑے بخیل ہیں. جب دعا مانگتے ہیں، منت مانتے ہیں یا مانگتے ہیں، تو اپنی ذات سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. بچہ بیمار ہے، میری ساری دعاؤں کی توجہ کہاں پر ہے؟ بچے کی شفا یابی پر. جاب ختم ہو گئی، اب ساری منتیں مرادیں کس کے لیے ہیں؟ جاب کے لیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مکان کرائے کا ہے، تو اب ساری نظر و نیاز کس کے لیے؟ منت کے نام سے. کس کے لیے؟ کہ یہ مکان اپنا ہو جائے. تو کیا یہ غلط ہے؟ غلط نہیں، لیکن اتنی بلند بات بھی نہیں ہے کہ ہماری تعریف کی جائے. بھئی پیاسا اگر پانی مانگے اپنے لیے تو پیاسے کی تعریف نہیں ہوگی، تعریف پانی دینے والے کی ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں؟ بھئی اگر بھوکا روٹی مانگے تو روٹی مانگنے پہ اس کی تعریف نہیں ہوگی، روٹی دینے والے کی تعریف ہوگی. اور وہ بھی اگر وقت افطار اٹھا کے دے تو. تھوڑا سا اور اپنے اذہان کو بلند کیجئے، پھر ہم قابل تعریف کب ہوں گے؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں ایسی شخصیت کی
کہ جن کو غیر معصوم علماء خادمین علوم آل محمد میں ایک بڑا لقب دیا گیا، بحر العلوم، علوم کا سمندر، اور اتنا حسین نام تھا محمد مہدی۔ انہوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں چالیس روز کا کوئی عمل انجام دیا۔ اب کچھ اس نماز تھی، کچھ زیارت عاشورہ کا عمل تھا، اس میں اختلاف ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ 40 دن کا خاص عمل، اسے ہم اردو میں کہتے چلہ کاٹا۔ 40 دن عمل کیا مسلسل۔ اللہ اکبر۔ اور کیا آپ کی منت کیا تھی؟ آپ کی حاجت کیا تھی؟ آپ کی مراد کیا تھی؟ نہ مراد صحت بدن کی، نہ مراد رزق جسم کا، نہ مراد مکان سر چھپانے کے لیے، نہ حاجت اولاد، نہ اموال، نہ اسباب، کچھ نہیں تھی۔ ایک ہی حاجت، وہ حاجت یہ تھی کہ پروردگار مجھے میدان کربلا، وہ اس میں خیام حسین لگے ہوئے تھے، وہ دکھا دے۔ شاید ہم میں سے کبھی کسی نے کوئی ایسی منت، کوئی ایسی حاجت ذہن میں قائم بھی نہ کی ہو۔ ہم بہت سے بہت کربلا کی دعا مانگ لیتے۔ زیارت کربلا اور ہے، زیارت میدان کربلا اور ہے۔ زیارت روضہ حسین اور ہے، زیارت چہرہ حسین اور ہے۔ زیارت ذریح مقدس اور ہے، زیارت پامالی بدن اور ہے۔ اب ان کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، حاجت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی اگر مولا کائنات کے حرم میں 40 دن کوئی عمل کرے تو کیا خالی ہاتھ جائے گا؟ جبکہ نام اس کا محمد ہو، اسے علماء کہتے ہوں کہ علوم کا سمندر ہے۔ آپ کو حالت خواب اور حالت بیداری کے درمیان کی کیفیت تھی۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایام ازاں ہیں تو شاید آپ کو کبھی کیفیت وارد ہوئی ہو کہ مصائب سن کے گئے، رات کو گھر میں جا کے لیٹے تو شاید مصائب کی کیفیت میں نہ نیند پوری آئی تھی، نہ پورے بیدار تھے، کچھ آپ نے کربلا کا منظر دیکھ لیا۔ شاید کسی کو خواب میں علم دکھائی دیتے ہوں، کسی کو خواب میں ذوالجناح کی شبیہ کی زیارت ہوتی ہو سکتا، ایام ازاں ہے نا۔ لیکن انہوں نے اپنے خواب اور بیداری کی کیفیت میں، اس کو حالت کشف کہا جاتا، کربلا کے پورے منظر کو دیکھا، خیمہ حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، خیمہ عباس علمدار کو دیکھا، خیمہ سرکار سید الشہداء کو دیکھا، اور خود اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے خیمے کے در پر امام کی خدمت میں حاضر دیکھا۔ اللہ اکبر۔ شب جمعہ ہے، اس بات کو آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اور ظہور امام سے پہلے تک بھی کربلا کے محبوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، یہی تو ہے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ کہتے میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میں امام کی خدمت میں کھڑا ہوا ہوں، اور امام علیہ السلام نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تلوار اٹھا کر دی۔
عزیزو، آج کی حد تک میں نے لفظ زیارت ناحیہ کے خاص جملوں کو مکمل کیا، صرف وضاحت کی حد تک، ابھی زیارت شروع نہیں ہوئی۔ تو اب اگر محمد مہدی بحر العلوم کربلا کے منظر کو دیکھتے تو اس کے بعد آپ کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ آپ کی حالت کتنا روتے تھے اس کے بعد؟ قسم بخدا اگر کوئی خواب میں کربلا دیکھ لے تو اسے کربلا کی یاد اور تڑپاتی ہے، اور اگر کربلا ہو کر آ جائے تو شاید شاعر نے غلط تو نہیں کہا، ایک لوہے کا جملہ ہے نا کہ آ گئے ریحان و سرور کربلا سے لوٹ کر، بدن تو آ گئے مگر روح کربلا میں رہ گئی۔ انسان کربلا سے واپس تو آ جاتا ہے مگر کربلا کے تصورات سے باہر نہیں آ سکتا۔ اور آج 11 محرم ہے، اور رونے والوں بڑے اطمینان سے 10 محرم گزار کر اپنے گھروں میں، اپنی رہائش گاہوں میں آرام کر کے آئے ہو، نہ تو آپ پر پانی بند ہے اور نہ آپ کے اہل و عیال مصیبت میں ہیں، خدا نہ کرے۔ نبی زادیاں کربلا میں کس مصیبت میں ہیں؟ واقعاً میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، خدا کرے آپ سب کبھی نہ کبھی شب عاشور کربلا میں گزارے۔ تمنا رکھیے، خدا پوری کروائے گا، مانگیے خدا آپ کو عطا کرے گا۔ شب عاشور بڑی تمنا تھی کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ شب عاشور کربلا میں کر لوں۔ اس سال کربلا میں تھا، اذان مغرب سے پہلے امام کے حرم میں جو اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں عربی کے اندر، اس پہ عجیب جملہ پڑھا گیا، کہنے لگے آج حسین کی ودا کی رات ہے، لیلۃ الوداع۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ جملہ آپ کہیں بیٹھ کے سنیں، کہیں بیٹھ کے پڑھیں اور ہوگا، جب حسین کے حرم میں سنیں گے تو اور ہوگا۔ اور رونے والوں، خدا نے لطف و کرم کیا کہ جب 10 محرم کی نماز مغربین کے وقت میں پھر امام کے حرم میں تھا۔ میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ میں اپنا ثواب ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ تمنا کریں کہ خدا آپ کو بھی کربلا میں شب عاشور اور شام غریبہ دیکھنا نصیب کرے۔ جو اناؤنسمنٹ اب ہوا گیا 10 محرم کی مغرب کے وقت میں اذان سے پہلے، اس میں ایک جملہ استعمال کیا عربی کے اندر، لیلۃ الوحشہ، آج تنہائی کی رات ہے۔ ہاں، اور رونے والوں کیا قیامت تھی کربلا کے میدان میں۔ لشکر یزید نے امام کو شہید تو کر دیا تھا نا، امام کا وقت شہادت کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام کا وقت شہادت ایسے ہی وقت کے لحاظ سے تھا جب لشکر یزید والے کہتے تھے جلدی حسین کو ذبح کرو کہ نماز عصر پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے، جب بھی غم ہو تو غم حسین کے آنسو عطا کرے۔ اور جب امام کو شہید کر چکے، آپ شہادت سن چکے،
جب امام کو شہید کیا جا چکا ہے تو لشکر یزید کے لوگ اب بسر سعد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو حسین کا سر کاٹ لیا گیا، اب تو اجازت دے کہ اپنے ہتھیاروں کو کھول کے آرام کر سکیں، بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے۔ بسر سعد کہتا ہے نہیں، ابھی ہتھیار مت کھولنا، اب کیا کرنا ہے؟ جس سے لڑنے آئے تھے تو ذبح کر چکے۔ کہتے نہیں، لوٹو تبرکات علی و بطول، حجرکم علی الزہرا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اور رونے والوں، آپ کو تو اندازہ ہے نا کہ بغیر کہے ہوئے یہ لشکر کے اس طرح کے افراد کا مزاج کیا ہوا ہوگا کہ جناب ویسے ہی لوٹ مار کر لیتے۔ اب تو انہیں آفیشلی کہا گیا کہ لوٹ مار کرنی ہے، اور جب کہا گیا تو کیا عمل کیا؟ جملہ سنیں گے، اتنی زحمت نہیں کی کہ گھوڑوں سے اتر کے لوٹتے، گھوڑوں پر بیٹھے بیٹھے خیموں میں داخل ہونے لگے۔ ایسی لوٹ مچی کہ گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار حسین، اجرکم علی الزہرا، رونے والا، ایسی لوٹ مچی۔ ہائے، ہاں برداشت کر سکیں گے؟ یعنی اس حد تک ظلم ہوا کہ کسی نے بیمار کو بھی نہیں چھوڑا۔ بیمار کا بستر کتنے کا ہوگا؟ رونے والوں، کوئی سونا لوٹے سمجھ میں آتا ہے، کوئی چاندی لوٹے سمجھ میں آتا ہے۔ ظالموں نے سید سجاد کا بستر لوٹا، اور بستر اٹھا کے نہیں لوٹا بلکہ نیچے سے کھینچا گیا، اتنی طاقت سے کھینچا کہ بیمار امام منہ کے بل زمین پہ گرا۔ غربتا محمد، اجرکم علی الزہرا، رونے والوں، اشقیاء صرف لوٹتے ہی نہ تھے بلکہ ہنستے تھے، ہنستے تھے، اور ہنس کے کہتے تھے عباس کو بلاؤ نا، کہاں ہے جس پر تمہیں بڑا ناز تھا، بلاؤ اسے۔ رونے والوں، ایک ظالم آگے بڑھا، اور ظالم نے آگے بڑھ کر عجیب کام کیا، عجیب کام کیا۔ کیا کیا اس ظالم نے کہ رقیہ نامی شہزادی ہے، بعض کہتے ہیں یہ 4 سال کی ایک اور شہزادی ہے، اس کے پیروں سے پازیب کو اتارنے لگا، روتا جاتا ہے، اتارتا جاتا ہے۔ بچی نے عجیب سوال کیا، روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے تم آل محمد کی غربت ایسی ہے تو لوٹتا کیوں ہے؟ کہتا ہے ملعون کہ اگر میں نہ لوٹوں گا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ میں کہتا ہوں پھر بھی یہاں پر اتارا گیا، لیکن سکینہ کے گوشوارے اتارے نہیں گئے، نوچے گئے۔ اجرکم علی الزہرا، رونے والوں، خدا آپ کو کوئی مصائب کو محسوس کیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے۔ کبھی سوچئے گا جو صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، خدا نے بیٹیاں دی ہیں نا، جب بچی چھوٹی ہوتی ہے اس کے کان میں سوراخ کیا جاتا ہے، جب کان میں بالی پہنائی جاتی ہے تو ماں بڑا خیال کرتی ہے کہیں زخم پک نہ جائے، کہیں بالی کھچ نہ جائے۔ ہائے حسین،
کوئی خیال کرنے والا نہ تھا. سکینہ کے کانوں سے لہو بہتا تھا. واہ مصیبتہ، واہ محمدہ. بچی نے بابا کو فریاد کے لیے پکارا تو پتہ ہے ہوا کیا ہے؟ جب بچی نے بابا کو آواز دی ہے نا، ظاہر سی بات ہے جب کوئی بچی بابا سے بہت قریب ہوا کرتی تھی، جب اس کو تکلیف ہوگی تو ماں کو آواز نہیں دے گی، باپ کو آواز دے گی. اب جو بابا کا نام لیا، شمر کو جلا لایا، شمر کو جلا لایا، نام حسین لینے پر تماچا مارا. رونے والوں عجیب تماشا تھا. برداشت کر سکیں گے؟ شریعت کہتی ہے کسی حیوان کے منہ پر بھی مت مارنا. جس حیوان کو استعمال کرتے ہو نا کاموں کے لیے، کیونکہ حیوان اپنے منہ سے ذکر خدا کرتے ہیں، حیوانوں پر بھی منہ پر مارنا منع کیا گیا. ارے 4 سال کی بچی، 3 دن کی بھوکی اور پیاسی، شمر جیسا ظالم جب تماچا لگتا تھا بچی کبھی دائیں گر جاتی تھی کبھی بائیں گر جاتی. واہ محمدہ، واہ مصیبت. اجرکم علی الزہرا. رونے والا جملہ برداشت کر سکیں گے؟ رونے والوں، یہ بچی پہ ظلم ہوا، اور اس کے بعد شام غریبہ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ چادریں نیزے کی نوک سے لوٹی جا رہی تھی. واہ مصیبت. رونے والوں، یہ پڑھا نہیں جا سکتا کہ چادریں کیسے لوٹی گئی، لیکن ہائے غربت زینب ام کلثوم. رونے والوں، بیبیوں کی رداؤں کو لوٹا گیا، اور جب سارا سامان لوٹ لیا، لوٹنے کے بعد عجیب ہے ظلم کرنے والوں کی روش کہ اب جو بچا ہے اسے آگ لگا دی جائے. رونے والوں، جملہ سنیں گے. شمر ذی الجوشن کہتا تھا کہ ایسے جلاؤ خیموں کو کہ کوئی زندہ بچ کے باہر نکلنے نہ پائے، کوئی زندہ باہر نکلنے نہ پائے. تو ایسے میں حمید ابن مسلم نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ کر کہا تھا، اتنا ظلم تو کر دیا آل محمد پہ، کیا آپ کمزوروں کو جلانا چاہتے ہو؟ تم تو مردوں سے لڑنے آئے، تمہارا عورتوں بچوں سے کیا مقابلہ؟ کہتا ہے شمر تو کون ہے جو مجھ کو نصیحت کرتا ہے؟ ایسے میں شبس بن ربعی آگے بڑھا، کہتا ہے شمر بات تو صحیح ہے، تیرا کیا مقابلہ عورتوں اور کمزور بچوں سے؟ تو کہتا ہے اچھا ایسے آگ لگاؤ کہ ایک ایک کر کے خیمہ جلاؤ. رونے والوں، 17 خیمے تھے، ایک ایک کر کے خیمہ جلاؤ، لیکن ایک چنگاری خیمے کے آگ سے سکینہ کے دامن پہ گری. بچی کو سمجھ میں کچھ نہ آیا، ارے جانب مقتل نکل پڑی. واہ محمدہ، واہ مصیبتہ، واہ مصیبتہ. رونے والوں، الراوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مقتل میں ایک 4 سال کی بچی ہے، کانوں سے لہو ٹپکتا ہے، منہ پر نیل پڑے ہوئے ہیں، دامن پر آگ ہے. جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے دامن کی آگ بھڑکتی جاتی ہے. کہتا ہے میں آگے بڑھا کہیں بچی جل کے نقصان نہ پہنچ جائے تاکہ اس کی دامن کی آگ بجھا دوں. بچی نے مجھے آتے ہوئے دیکھا، ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا شیخ میرے قریب نہ آنا، میں اولاد فاطمہ زہرا. شیخ کہتا ہے میں نے کہا بچی میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا تھا. بچی کہتی اچھا ہم پر احسان کرنا چاہتا ہے، ایک احسان کر دے، تو دامن کی آگ نہ بجھا، مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہا بچی نجف جا کے تو کیا کرے گی؟ کہا تجھے نہیں معلوم میرا دادا علی مرتضیٰ
نجف میں رہتا ہے فریاد کروں گی دادا بھرا گھر لٹ گیا. رونے والوں خیمے ایک کے بعد ایک جلائے جا رہے تھے. ہائے آخری خیمہ بیویاں سمٹ کے ایک کے بعد ایک خیمے میں منتقل ہوتی رہیں. آخری خیمے کو جب آگ لگائی گئی اب راستہ کوئی نہ تھا. کیسے جائے, سر پہ چادر نہیں ہے, خیمے میں آگ لگائی جا چکی ہے. اس لیے جناب زینب آگے بڑھی. امام سید سجاد رونے والوں جتنا مرضی ہے رونا, کوئی ایسا غریب نہ ملے گا جس سے یہ پوچھا جائے بتائیے جل کے مر جائے یا بغیر چادر کے باہر نکل جائے. امام سید سجاد سے جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا تو ہائے امام کلیجہ تھام کے رونے لگے. کیا غربت ہے یتیم حسین. فرماتے تھے پھوپھی اماں جان بچائیے, ایسے ہی باہر نکل جائیے. جناب زینب کبریٰ باہر تو آئی ہیں مگر حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی عجیب پریشان ہے, بار بار جلتے ہوئے خیمے کے اندر جاتی ہے. رونے والوں خدا نہ کرے آپ کے گھر میں کبھی کوئی عزتگی کا واقعہ ہو, کبھی آگ لگے, کبھی ایسا نہ ہو اگر کبھی چولہے سے بھی آگ کسی بیوی کے کپڑے میں لگ جاتی ہے تو گھر میں قیامت آ جاتی ہے. کیسے بچایا جاتا ہے؟ ہائے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بار بار جاتی ہے اندر پھر نکل آتی ہے. کچھ دیر میں دیکھا ایک بیمار سے وجود کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے خیمے سے باہر لائی ہے. ہائے زینب کبریٰ. رونے والوں سارے بچوں کو جمع کرنا ہے. پورے کربلا میں بچے بکھر کے رہ گئے. جملہ سنیں گے, نہیں پڑھا جاتا. عام طور پہ ایک نہیں, دو نہیں, 5 بچے گھوڑوں کی ٹاپوں سے مارے گئے تھے. ایسے دوڑائے تھے گھوڑے شام غریبا. اسی لیے علماء نے اس روایت کو نقل کیا کہ جناب زینب و ام کلثوم تلاش میں چلی ہیں, بچے دکھائی نہیں دیتے, بچے بکھر کے رہ گئے. بیویاں پردوں کے خیال میں ہیں, خیمے جل چکے, بچے کہاں گئے. دونوں بہنیں چلی ہیں, دیکھا ایک جھاڑی کی اوٹ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے جیسے سہم کے سو گئے ہوں. جناب ام کلثوم نے ارے روتے ہوئے فرمایا بہن آہستہ اٹھائیے گا نیند نہ خراب ہو جائے. اب جو سیدھا کیا دونوں کے سینوں پہ گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان. ہائے پسلیاں ٹوٹی ہوئی, ہائے بدن زخمی. ایک کی لاش کو زینب نے اٹھایا, ایک کو ام کلثوم نے. آوازی بھیا ابا او کہ تمہاری بہن لاشیں اٹھا رہی ہے. اجرکم علی الزہرا. رونے والوں میدان کربلا میں عجیب شام تھی یتیموں کی. جناب زینب نے بچوں کو تلاش کیا تو پتا چلا کہ سکینہ بھی کہیں دکھائی نہیں دیتی. ہائے حسین کی چہیتی بیٹی دونوں تلاش کو چلی. ارے کبھی علقمہ کو دیکھا, آوازی بھیا ابا سکینہ تو نہیں آئی, جواب نہ ملا. روتے ہوئے آگے بڑھی, مقتل کربلا میں داخل ہوئی. لاشوں کے درمیان بچی کو دیکھا, ایک لاش پامال کے قدموں پہ منہ رکھے ہوئے. رونے والوں جلدی سے آگے بڑھی. جناب زینب علیہ بچی کو گود میں اٹھا کے سینے سے لگایا. فرمایا بیٹی یہاں کیسے آ گئی, کس کی لاش کے پاس تھی؟ اور ایک بچی
کہتی پھوپھی اماں میں تو روتی ہوئی جاتی تھی، اسی لاشے بے سر سے ندا بلند ہوئی، بنیا الیہ الیہ۔ ہائے رونے والوں، اگلا جملہ سنو گے رونے والوں۔ جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا بیٹی سکینہ سے کہ بیٹی یہ تو بتا بابا کے کٹے ہوئے گلے سے کوئی اور بھی ندا آتی تھی؟ بچی کہتی ہاں پھوپھی اماں، بابا کے حلق سے ندا آئی تھی، شیعتی ماما شرف تو اے میرے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی کسی غریب کا تذکرہ کرنا مجھ غریب الوطن کو یاد کر لینا۔ رونے والوں آ گئی شام غریبہ، ہائے زینب سکینہ کو اٹھا کے لائی ہیں، سکینہ کو اٹھا کے لائی ہیں۔ عجیب وقت ہے رونے والوں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں جب کبھی پانی پیجئے گا تو یاد رکھیے گا 4 سال کی بچی نے آپ سے کہا ہے میرے بابا کے گلے سے آواز آئی تھی جب کبھی پانی پینا۔ رونے والوں مقتل کربلا میں ہائے کہتے ہیں جناب حر کی زوجہ کو بلوایا گیا کوفے سے، اور حر کی زوجہ کے ہاتھوں سے تھوڑا سا اناج تھوڑا سا پانی بھجوایا گیا، اس لیے نہیں کہ رحم آ گیا تھا، اس لیے کہ یہ مر نہ جائیں قیدی، ان کو کھینچ کے لے جانا ہے کوفہ و شام تک۔ اب جو پانی آیا جناب زینب کبریٰ نے سکینہ کا شانہ ہلایا، بیٹی پانی آ گیا۔ جیسے ہی پانی کا نام سنا خوشی پانی کی نہیں ہوئی، بچی کہتی ہے پھوپھی اماں کے چچا عباس واپس آ گئے۔ فرمایا چچا تو نہیں آئے۔ یہ حر کی زوجہ رونے والوں بچی نے پھوپھی اماں کی خدمت میں عرض کی پھوپھی اماں آپ بھی تو بڑی پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پی لیجئے۔ جناب زینب نے سمجھایا بیٹی سکینہ پہلے چھوٹے بچوں کو پانی دیا جاتا۔ وہ سکینہ نے سنا کودے آپ کو لیا، جانب مقتل چلی آواز سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر پیاسا رہ گیا، اجرکم علی الزہرا۔ رونے والوں جملہ برداشت کرو گے، جملہ بیان کروں۔ ارے سب نے تو پانی پیا ہے، سب کو پانی پلایا گیا، پیا نہیں ہے پلایا گیا ہے، ایک ایک گھونٹ سب کو پلایا گیا کہ کہیں کسی کی جان نہ نکل جائے، لیکن سب نے تو ایک ایک گھونٹ پی لیا۔ زینب تیار نہیں ہے پینے کے لیے، زینب تیار نہیں ہے پینے کے لیے۔ کیسے پیے زینب؟ جس نے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا۔ رونے والوں ساری بیویاں جناب زینب کبریٰ کے لیے پریشان ہیں۔ شہزادی ایک گھونٹ آپ بھی لے لیجئے، مگر شہزادی روئے چلی جاتی ہیں، پانی کا ایک گھونٹ لینے پہ تیار نہیں ہے۔ ایسے میں ندائے غیبی بلند ہوئی، زینب ذرا جانب آسمان دیکھیے۔ اب جو زینب نے دیکھا حوض کوثر کے کنارے حسین پیاسے ہیں، رسول خدا ہاتھ میں کوزہ لیے ہوئے۔ حسین کہتے تھے بنانا میری بہن پیاسی ہے۔ حسین کیسے پانی پیے؟ واہ محمدہ والیہ اجرکم علی الزہرا۔ رونے والوں عجیب غربت تھی آل محمد کی، عجیب غربت تھی آل محمد کی۔ اب کوئی ناصر نہ رہا، اب کوئی محافظ نہ رہا۔ شہزادی نے ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی ہے، پہرے پہ کھڑی ہو گئی۔ خدا نہ کرے کبھی ایسا وقت کسی پر آئے گھر کے سارے مرد ختم ہو جائیں اور جو بچے
چاہے وہ قیدی ہو جائے۔ ایسے میں بی بی کھڑی ہوئی پہرے پر، ایک مرتبہ دور سے کسی نقاب پہنے ہوئے سوار کو گھوڑے پر آتے ہوئے دیکھا۔ شہزادی رو کے کہنے لگی ارے کیا لوٹنے کے لیے آتا ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ آنے والے پہ اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھ ابھی یتیم بچے سوئے ہیں، ابھی واپس چلا جا، مگر آنے والا پھر بھی نہ رکا۔ آپ نے تیسری بار فرمایا اچھا لوٹنا ہی چاہتا ہے تو دن کی روشنی میں آنا، ابھی تو چلا جا۔ آنے والے پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، آگے بڑھی، لگامے ورس میں ہاتھ ڈال دیا، فرمایا تجھے علی کی بیٹی منع کر رہی ہے، رکتا کیوں نہیں؟ علی کا نام آیا، چہرے سے نقاب الٹ دی، زینب نہیں پہچانا۔ ارے تیرا بابا علی پہرے پہ آ گیا، بڑی صابرہ تھی، وہ جب باپ کو سامنے پایا صبر کا یارانہ لپٹ گئی قدموں سے، بابا اب